بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے اسپیشلی جڑی ہوئی ہے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا اور پھر سوشل میڈیا سے۔ معاملہ کو یوں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا یا میڈیا ہاؤسز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی، اور دوران سماعت جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے ان کی جو نمائندہ تنظیم ہے PBA یعنی پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن یا پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، اس نے جو ہے وہ غیر مشروط سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی ہے، اور سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پرائم ٹائم کے اندر یہ معافی نامہ جو ہم مانگ رہے ہیں، جو غیر مشروط معافی نامہ ہے، اس کو جو ہے وہ پرائم ٹائم میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، براڈ کاسٹ کیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے اندر جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے گا۔ اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکٹرانک میڈیا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اب یہ معاملہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا یوٹیوب اور ٹک ٹاک کا ذکر جو ہے وہ معزز عدالت میں کیوں آیا، اس پہ بھی ہم جو ہے وہ واضح کریں گے، لیکن پہلے ہم معاملہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ فیصل واڈا، سینیٹر فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال MQM کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ دونوں کی پریس کانفرنس الگ الگ تھی، اور دونوں کی پریس کانفرنس جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف تھی۔ اس سے عدالتی تضحیک ہوئی، عدلیہ کی توہین ہوئی، اور پھر اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا، مصطفیٰ کمال کو بلایا، فیصل واڈا کو بلایا، انہوں نے آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی غیر مشروط معافی مانگ لی، تو ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز ختم کر دیے گئے۔ لیکن میڈیا ہاؤسز کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے دونوں رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی لائیو کوریج کی، ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ کمال کو بھی آپ نے بھرپور طریقے سے اس کی کوریج کی، اور ساتھ ہی فیصل واڈا کی بھی کوریج کی، اور انہوں نے جو عدلیہ کے خلاف توہین کی، وہ توہین تھرو الیکٹرانک میڈیا ہی تو پبلک ہوئی، عوام تک پہنچی، تو اس وجہ سے اس سورس آپ بنے، ذریعہ آپ بنے اس توہین کو سپریڈ کرنے میں، تو اس وجہ سے آپ کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے۔ پھر صرف یہ معاملہ نہیں تھا، معاملہ بھی اس سے آگے کا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا نے، ٹھیک ہے آپ نے پریس کانفرنس کی، اٹس اوکے، ڈن ہو گیا، لیکن میڈیا نے کیا کیا؟ الیکٹرانک میڈیا نے، انہوں نے اس پریس کانفرنس کے کلپس اٹھائے، کلپ کاٹے، اور جو توہین امیز تھے، توہین عدالت والے کلپس تھے، ان کو بار بار ٹیلی کاسٹ کیا، ان کو اپنے 6 بجے کے، 7 بجے کے، 8 بجے کے، 9 بجے کے بلیٹن میں شامل کیا، اور وہ بار بار وہی کلپ چلتے رہے، اور پھر شام کو ان کلپس کے اوپر، ان توہین امیز ریمارکس کے اوپر پوری کے پورے ٹاک شوز کیے گئے۔ تو اس پر عدلیہ کا جو ہے وہ مین فوکس تھا کہ ایک دفعہ ٹھیک ہے آپ نے پریس کانفرنس، چونکہ وہ قومی اسمبلی ہے، ایک ممبر ہے، ایک سینٹ کا ممبر ہے، آپ کی مجبوری تھی، آپ نے چلا تو دی، لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ پھر وہ توہین امیز کلپس بار بار خبر نامے میں نہ چلاتے، بار بار ان کو ٹیلی کاسٹ نہ کرتے۔ یہ آپ کا جرم ہے، اور جرم تو ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یا پھر اگر آپ مجبور بھی تھے تو آپ یہاں پہ یہ ڈسکلیمر لگا سکتے تھے کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ان کے اپنے ویوز ہیں، یہ ہمارے ویوز نہیں ہیں، یعنی ہم ایسا نہیں سوچ رہے، لیکن یہ سوچ رہے ہیں، یہ یعنی ادارہ ان کے خیالات سے متفق نہیں ہے، یہ اکثر لکھا ہوتا ہے، اور یہ ایتھیکلی بالکل بات درست ہے۔ لیکن ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں اس چیز کا فقدان ہے، اور یہی آج چیف جسٹس نے کہا کہ میڈیا کیا کرتا ہے، میڈیا میں اگر کوئی سچی خبر دینے والا رپورٹر ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، تو اس بیچارے کی تو قدر ہی نہیں کی جاتی۔ ایون چیف جسٹس نے کہا شاید اس کو ادارے سے ہی نکال دیا جاتا ہو کہ یار آپ سنسنی والی خبر لے کے نہیں آتے، ایسی خبر لو جو تلتلی مچا دے، بے شک جھوٹ ہو کچھ ہو، ہمیں سنسنی چاہیے تاکہ ہمارا میڈیا پہ مطلب ایک ویوز زیادہ آئیں، چیزیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سوری ٹو سے یہ الیکٹرانک میڈیا کا ہمارا مجموعی مزاج بن چکا ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی کی کہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا سنسنی والی خبر چاہتا ہے اور جھوٹ کا پھر ذریعہ بن جاتا ہے، اور جھوٹ پھیلانے والے کو وقت دی جاتی ہے، پھر اس پہ ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں، سیلف ڈگنیٹی عوام کی اور لوگوں کی کسی شخص کے خلاف خبر ہے تو اس کی سیلف ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ آئین پاکستان میں سیلف ڈگنیٹی کو مکمل تحفظ دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا کرمنل بھی ہے
تو بھی اس کی سیلف ڈگنیٹی ہوگی۔ الیکٹرانک میڈیا میں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اتنی چلا دی جاتی ہے کہ اس کی سیلف ڈگنیٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کو خود احتسابی کرنی چاہیے۔ اور پھر اس سے بھی آگے کی چیز جو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس، ہم اگر باقی دنیا کو دیکھتے ہیں وہاں پہ اور ٹاک شوز ہیں، ان کی ترجیحات اور ہیں، ہماری ترجیحات ٹھیک ہے بھی عوامی مسائل آپ کو دکھائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کے لیے تو پارلیمان موجود ہے، ڈیلی اس میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے، آپ سوشل ایشوز دکھائیں۔ اور اس پہ فیصل صدیقی نے کہا کہ میں اگر سچ بتاؤں تو اس نے کہا کہ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ دہشت گردی سے بھی نہیں اتنا زیادہ نہیں مرتے، بیماریوں سے بھی اتنا زیادہ نہیں مرتے جتنے روڈ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور افسوس ہے کہ ہم روڈ ایکسیڈنٹس جو ہو رہے ہیں اس پہ ٹی وی چینل کا فوکس نہیں ہے، یا اس ٹائپ کے جو ایشوز ہیں، ماحولیاتی ایشوز ہیں، بھئی وہ اس پہ وہ نہیں کرتے۔ ایک جاہل آدمی کو بٹھا دیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو، تھپڑ مارنے والوں کو تمام چینلز بلاتے ہیں اور بار بار بلاتے ہیں کہ تاکہ یہاں پہ کچھ ایسا سین کریٹ ہوگا اور ہماری ریٹنگ چلی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کی مجبوری ہے، یعنی کہ یہ تو آپ کی ٹوٹل وہ ہے۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا ان کو سمجھا دینا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ مالکان بیٹھے ہیں، ان کو میں کیا سمجھاؤں گا، یہ سمجھے ہوئے ہیں، اب کیا ان کی عمر ہے کہ ان کو کلاسز دیں، یہ لیکن ان کو پتہ ہے کیا چیز چلانی ہے کیا چیز نہیں چلانی، ان کو پتہ ہے کہ کون سی چیز سنسنی پھیلے گی، کس چیز پہ زیادہ ویوز آئیں گے، تو یہ انہوں نے اپنے طور پہ وہی کچھ کرنا ہے، ہمارے کہنوں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ پھر اسی دوران جو ہے پی بی اے کے وکیل نے کہا غیر مشروط معافی اور وہ سارا کچھ، تو انہوں نے کہا کہ پھر جسٹس عرفان، اب آتے ہیں سوشل میڈیا کا ذکر کیوں ہوا، کیونکہ سوشل میڈیا ایک اہم ٹول ہے، آپ کو پتہ ہے وہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، خاص کر یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ جو ہے ایسی غلاظتیں پھیلا دی جاتی ہیں، کسی کی تصویر لگا کے پیچھے سے پتہ نہیں کیا کچھ کمنٹس دے دیے جاتے ہیں، بندہ یار وہ جس کے بارے میں چیز چل رہی ہوتی ہے اس پہ کیا گزرتی ہوگی، یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ تو اس پہ جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا بھی کچھ ہے، اگر اکاؤنٹیبلٹی، پی بی اے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اور ہماری جو جھوٹی خبر چلاتا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے، یہ چیزیں ہیں، تو یہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک کا، تو چیف جسٹس نے پھر جسٹس عرفان سعادت کو کہا کہ یہ اس میں کیٹیگری میں نہیں آتے، ان کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ پیمرا کا رولز بھی ان پہ لاگو نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا ان کا میکنزم نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے یا ان کے خلاف کچھ ایسا کیا جا سکے۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی جو ہے ان کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ پی بی اے اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، کیا وہ ان کو ٹریننگ دے سکتی ہے، کلاسز، انہوں نے کہا کلاسز ٹریننگ دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن وہ ہمارے انڈر نہیں آتے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو کہہ دیں گے۔ اب کوئی آئے گا، اس میں سلمان اقبال ایئر وے کے مالک اور سارے مالکان بنفس نفیس سپریم کورٹ میں موجود تھے، میاں عامر اور یہ سارے دنیا ٹی وی چینل، ایکسپریس 92، سب مالکان، ان کے سامنے یہ ساری ڈیبیٹس چل رہی تھی، یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، تو ان کو برحال یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ سیلف ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھیں، خبر چلاتے ہوئے سنسنی پہ نہ جائیں، سچ دیں اور جھوٹ کی حوصلہ شکنی کریں، اور جو آپ کے چینل میں جھوٹ خبر چلائے تو اس کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ 2-4 چینلز کا ذکر بھی کیا، وہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال آج میڈیا مالکان، بڑے بڑے میڈیا جو سیٹ ہیں، ان سب سپریم کورٹ میں موجود تھے، ان کے سامنے یہ سارے معاملات چلے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ میڈیا مالکان نے معافی مانگ لی اور ان کو معافی دے بھی دی گئی۔ اب وہ پرائم ٹائم میں اپنا معافی نامہ جو ہے وہ ایشو کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، لیکن ایک بات جو سوشل میڈیا والی ہے اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ ہر بندہ جو ہے ایسے اٹھ کے کسی کے خلاف جو ہے وہ چیزیں جس کی جو بھی مرضی آتے ہے وہ کہہ دیتا ہے، تو اس کو تھوڑا کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت دیں، اللہ حافظ۔